اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ لوگوں کی حقیقت امت واحدہ ہے، یعنی سب لوگ ایک ہی نور سے تخلیق ہوئے ہیں۔ پھر یہ مختلف قبیلوں، گروہوں اور قوموں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، تو یوں وحدت کثرت میں بدل گئی۔ اسی طرح لوگوں کو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تعلیم دی گئی، لیکن یہ مختلف اختلافات میں پڑھ کے فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ رائے راست سے دور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول یا ہمارے نبی کوئی معجزہ لے کر کیوں نہیں آئے۔ ایسے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غیب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کب کسی چیز کو غیب سے ظہور میں لانا ہے یہ بھی انہی کو معلوم ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یونس رکوع نمبر 3، جو کہ آیات 21 سے 30 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم ذائقہ کراتے ہیں لوگوں کو رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو پہنچی انہیں۔ اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، جب بھی وہ مکر کرنے لگتے ہیں ہماری نشانیوں میں، کہہ دیں اللہ تعالیٰ زیادہ سریع ہے تدبیر بازی میں۔ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں تمہاری مکاریوں کو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ طرح طرح کی مکاریاں اور چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ منصوبہ سازی میں سب سے تیز ہے۔ اس کے فرشتے ہر وقت ہماری ہر ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایسی ساری مکاریوں کو لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک حقیقی ہیں، انہیں اپنے ہر تخلیق کے بارے میں مکمل علم ہے اور وہی سب سے جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، پھر لوٹائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا مولا حقیقی، آگاہ رہو اسی کی حکومت ہے اور وہ سب سے جلد حساب چکانے والا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر و بحر کی، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور اسے لیے چلتی ہے موافق ہوا اور وہ فرحاں ہوتے ہیں اس سے۔ جاءت حریحم آصفم وجاءہم الموج من کل مکان، آ جاتی ہے ان پہ باد تند و تیز اور آ جاتے ہیں ان پہ موجیں ہر جگہ سے۔ وظنوا ان محیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ وہ گھر گئے ہیں اس سے، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خالص اسی کے دین کے ہو کر۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی اس سے تو ہم ضرور شاکر رہیں گے۔
تو پہلا انڈر لائن لفظ ہے جرائم، چل رہی ہوتی ہیں. دی فلو، دی سے. آصف، آصف ایک ہوا کے تیز جھونکے کو کہا جاتا ہے، جکڑ ہم کہتے ہیں، اسٹارمنگ. اور اس سے مراد آندھی یا تیز ہوا جو پتوں کو، خس و خاشاک کو اور غبار کو اڑا لے جائے. اس لحاظ سے ہم اسے آندھی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر طرح کی صورتحال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہمیں خشکی اور تری میں سیر کرواتا ہے. اور جب ہم کسی کشتی میں بیٹھ کے باد موافق کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور یک باد مخالف چلنے لگتی ہے، موجیں ہر طرف سے اٹھے چلی آتی ہیں اور یہ پختہ گمان ہو جاتا ہے کہ بری طرح گھر گئے ہیں، اس وقت ہم سب خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیں تو ہم شکر گزار بندے بن کے رہیں گے. آپ کی دی ہوئی نعمتوں، صلاحیتوں اور وسائل کو آپ ہی کے احکامات کے تحت رہ کے استعمال کریں گے. سورہ انعام آیت نمبر 41 میں اسی طرح کی صورتحال کے بارے میں ارشاد ہے. بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو تو دور کر دیتا ہے جس کی خاطر تم نے پکارا اگر وہ چاہے، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے. فلما ان جاءهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، بس جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، جب بھی وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو دراصل تمہاری بغاوت تمہیں پر ہے، ایک متاع ہے حیات دنیا کی. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری طرف تمہاری مراجعت ہے تو ہم بتا دیں گے تمہیں جو اعمال تم کرتے ہیں. جب وہ سرکشی کرتے ہیں، ریبل. جب اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے ہمیں کسی آفت سے نجات دے دیتا ہے تو اکثر لوگ زمین میں ناحق سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. خطرے کی گھڑی ٹلتے ہی پھر سے دنیا داری کے طلب ستانے لگ جاتی ہے اور پہلے کی طرح پہلے والے کاموں میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بال لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، اور جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف چل دیتا ہے، گویا نہ پکارا تھا اس نے ہمیں اپنی تکلیف میں جو پہنچی اسے. ہم میں سے ہر کسی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سرکشی کا وبال سرکشی کرنے والوں پہ ہی پڑتا ہے. ہم سب کو لوٹ کے اپنے خالق اور مالک حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ ہر کسی کا اس کا کیا ہوا بتلا دیتا ہے. انما مثل حیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، دراصل حیات دنیا کی مثال جیسے پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے. فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، سو ملی جلی نکلی سے زمین کی نباتات جس سے کھاتے ہیں لوگ اور مویشی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، حتیٰ کہ زمین نے اپنا سنگار اور زینت لے لی. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور گمان ہو گیا اس کے اہل کو کہ وہ قدرت رکھتے ہیں اس پہ. تو پہلا انڈر لائن لفظ نبات، رویدگی، سبزہ، پلانٹس، ویجیٹیشن. زخرفها، اپنی سجاوٹ، اس اڈورنمنٹ. یہ دنیا جس میں مست ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسنے کی وجہ سے زمین سے سبزہ نکل آتا ہے جسے لوگ بھی کھاتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی، یہاں تک کہ جب زمین بھرپور طور پر مزین ہو جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے پہ پوری طرح قادر ہیں،
آج جاری ہے۔ اتاہا امرنا لیلم اور نہارن فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، آ گیا اس پہ ہمارا امر رات یا دن کو، پس کر دیا ہم نے اسے کاٹ کے ڈھیر، گویا کل نہ تھا وہاں کچھ بھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم مفصل کرتے ہیں نشانیوں کو تفکر کرنے والی قوم کے لیے۔ حصیدا کاٹ لی گئی فصل، ہارویسٹ کلین مون۔ جب لوگ زمین کی رونق پہ اپنی قدرت سمجھتے ہیں، یا دن کو یا رات کو اس پہ کوئی ایسا معاملہ ہو گزرتا ہے جس سے وہ اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہے گویا وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کھیتی کی جگہ جب ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو دنیا کی بے ثباتی کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا فریب نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہیں تو یہ سراسر گھاٹا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت فرماتا ہے جو کوئی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ان کے لیے جو احسان کرتے ہیں خوبی ہے اور مزید بھی۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چھائی ہوتی ان کے چہروں پہ روسیائی اور نہ ہی ذلت۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی اصحاب جنت ہیں اور وہ اسی میں رہتے رہیں۔ یرحق چھا جاتے ہیں، کورز، قطر تنگی کے اثار، ڈسٹریس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بے ثباتی کے بجائے سلامتی اور تسلیم و رضا کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس راہ پہ چلنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو اس کی رہنمائی کا بندوبست فرما دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں سے جو احسان کی روش اپنا لیتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ان کے چہروں پہ نہ تو برے کاموں کے آثار ہیں اور نہ ہی کوئی ذلت اور رسوائی۔ یہ لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت جنت کے حقدار بن چکے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، اور جنہوں نے برے کسب کیے ان کی برائیوں کی جزا اسی کی مثل۔ وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم، اور چھائی ہوتی ہے ان پہ ذلت، نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑے سے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی آگ کے ساتھ تھیں اور وہ اسی میں رہ پڑے۔ عاصم کسی کو اپنی حفاظت میں رکھنے والا، ڈیفینڈر۔ اغشیت اڑا دیے گئے، had been enclosed۔ قطعاً قطع پرت اپیس۔ اصحاب جنت کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا کی بجائے اپنی من مرضیوں کے راہوں پہ چلتے ہیں اور نتیجتاً برے کام کرتے ہیں تو ان کی بدی کی سزا ان کے کرتوتوں کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ان کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوتی ہے اور کوئی بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے قانون سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ خوف اور دہشت کے مارے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں جیسے اندھیری رات کے سیاہ پرد ان پہ اڑا دیے گئے ہوں۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے باعث جہنم میں جا پڑتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے سب کو۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کرتے رہے، ٹھہرے رہو اپنی جگہ تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، پس ہم زوال کر دیں گے ان کا بہم اور کہیں گے ان کے شرکا تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، مکانکم تمہارا مکان، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، your place، فَزَيَّلْنَا ہم بگاڑ پیدا کر دیں گے، زوال پذیر کر دیں گے، then we would cause deterioration۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس روز ایسے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، شرک کرنے والوں کو اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے گا، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور ان کے بنائے ہوئے شریک ان کی بندگی سے انکار کر دیں گے۔ اسی بات کو سورہ نحل میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں مشرک اپنے شریکوں کو، وہ کہتے ہیں ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے آپ کو چھوڑ کے، تب وہ ڈال دیتے ہیں بات انہی پہ، بے شک تم جھوٹے ہو۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ شاہد ہمارے اور تمہارے مابین، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تو تمہاری بندگی سے بالکل غافل تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہیں جانچ لیتا ہر نفس جو اس نے پہلے کیا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور واپس لوٹائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا مولا حقیقی۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جاتا ان سے جو افطرا وہ کرتے تھے۔ ہنالک اسی جگہ، دیر، اسلفت وہ پہلے کر چکا، اٹ ڈڈ پریویسلی۔ اب جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا وہ مشرکوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری بندگی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کاموں کو جانچ لیتا ہے، انہیں اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس مقام پہ، اس جگہ پہ وہ تمام جھوٹ، وہ تمام باتیں جو انہوں نے خود سے گڑھی تھیں ہوا ہو جاتی ہیں، اور سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں بچتا۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ خوشی اور آسانی میں انہیں بلا دیتے ہیں، اور جب مشکلات کی ہوائیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں تو ہم خالص اعتقاد کے ساتھ ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی کے ساتھ ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرما دیتے ہیں تو ہم سب کچھ بھلا کے پھر سے دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس دنیا کی حقیقت فریب نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے خالق اور مالک حقیقی ہمیں سلامتی کی راہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنوار لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کا انکار کرنے والے اپنے ہی لیے مشکلات اور دکھوں کا سامان کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔